السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
الضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حمد و ثنا کبریائی بڑائی دلائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے. درود و سلام سید الانبیاء محبوب خدا خاتم الانبیاء امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزت ماں، پردہ نشی ماں، بہنوں، اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں ہدیہ شکر ادا کریں کہ رب تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم الحمدللہ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں. دعا کریں جو لوگ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں وہ اللہ کے گھروں کا رخ کریں، آ کے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرمائیں. عزیز دوستو، آج میرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ شہر مبارک ربیع الاول سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام کا ذکر، نبی علیہ السلام کا طریقہ، سنتوں کو یاد کرنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ پورا سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر پل، ہر گھڑی ہماری عمریں، ہماری لیل و نہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزریں تو پھر ہی ہم سچے مسلم اور مومن ہیں. آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بیان کریں گے، سنیں گے کہ ہمارے آقا مدنی عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، قریشی ہاشمی، آمنہ کے جگر گوشہ، حلیمہ سعدیہ کی گود میں پلنے والے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے یار، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا بنایا؟ اللہ اکبر. عام طور پر انسان کے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک خلقی اور ایک خلقی. خلقی جو رب تعالی نے پیدا کیا ہے، قد لمبا ہے، کلر سیاہ ہے، گندمی ہے، سفید ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، مضبوط جسم ہے، چلن چال
بہترین ہے، جسم کا ہر عضو برابر ہے، یہ ہے خلقی، آنکھیں درست ہیں، اور ایک ہوتا ہے خلقی، زبان بڑی میٹھی ہے، بولتے بڑا پیارے ہیں، اخلاق بہت اچھا ہے، ملاقاتیں لوگوں کے ساتھ رہن سہن، معاشرے میں جینا، لوگوں سے پیار کرنا، یہ ہوتا ہے اخلاق۔ تو نبی علیہ السلام کے خلق اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کی؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهك ولا بالآدم وليس بالجعد القطاط ولا بالسبات بعثه الله على رأس 40 سنة قام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 توفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأس ولحية 20 شعرا بيضاء۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نہ بڑے لمبے تھے، نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے، ولا بالابيض الامهك، نہ بالکل گورے تھے، جس کو ہم پنجابی زبان میں بگا کہتے ہیں، جو اللہ نے بنائے ہوتے ہیں نا بالکل سفید، بال بھی سفید، ایسے بھی نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ زیادہ ان کا رنگ گندمی گہرا تھا۔ اللہ اکبر۔ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَاطِ، اور نبی علیہ السلام کے بال اتنے گنگرالے بھی نہیں تھے، گنڈلوں والے بال بھی نہیں تھے، اور نہ نبی علیہ السلام کے بال سیدھے تھے، تھوڑے تھوڑے گنڈل بھی تھے، کنڈل بھی تھے نبی علیہ السلام کے بالوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے نبوت سے پہلے 40 سال عمر پائی، اور پھر نبوت کے بعد 23 سال۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ مکہ میں گزری نبوت والی عمر، اور پھر مدینہ میں گزری۔ یہ نبی علیہ السلام کیا حلیہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سید الانبیاء نے اس جہاں کو چھوڑا، نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَةٍ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، ابھی نوجوان تھے۔ نبی علیہ السلام کے بالوں اور داڑھی کے بالوں میں، سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں میں صرف 20 بال سفید تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک پیش ہو رہا ہے کہ خوبصورت بال ہیں، نہ بالکل لمبے ہیں نہ گنگرالے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کا جسم عطا فرمایا، خوبصورت جسم عطا فرمایا، نہ لمبا قد ہے نہ چھوٹا قد ہے، حسن الجسم، جسم انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خوبصورت سید الانبیاء کا کلر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب نبی علیہ السلام چلتے، اذا مشا یتکفؤ، نبی علیہ السلام جب چلتے تو ایسے دونوں طرف تھوڑے تھوڑے جھک جھک کر چلتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی چال مبارک تھی۔
अल्लाह अकबर। और फरमाया मरबूअन बईदन बैनल मनकबैन, सय्यदुल अंबिया का सीना चौड़ा था। अल्लाह अकबर। शारुन यबलुगु शहम उदुनई, नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक जो थे, नबी अलैहिस्सलाम के ये कानों तक बाल आते थे। सीना चौड़ा खूबसूरत और बाल कानों तक आते थे। रईतहु फी हुल्लतिन हमरा, कहते हैं मैंने सय्यदुल अंबिया को एक दिन सुर्ख हुल्ले में देखा, सुर्ख लिबास में देखा। लम अरा शैयन कत्तु अहसन मिन्हु, इतने खूबसूरत लग रहे थे ही खूबसूरत। नबी अलैहिस्सलाम से खूबसूरत कौन हो सकता है? लेकिन जब कोई आम आदमी भी हो ना, कोई उसको कलर बहुत ज्यादा जचते हैं। कोई बंदा होता है वो काला कलर पहन ले वो बहुत खूबसूरत लगता है। कोई होता है कोई सफेद कलर के कपड़े पहन ले बड़ा खूबसूरत लगता है। ऐसे ही एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुल्ला पहना हुआ था सुर्ख रंग का, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि फरमाते हैं सहाबी रसूल कि इतना खूबसूरत बंदा मैंने जहां में देखा ही नहीं है, था भी नहीं, देखना कहां था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इस हदीस से दो मसले साबित हुए। एक कि बाल यहां तक भी रखने चाहिए। बालों की तीन हदें हैं, शुम्मा, लुम्मा और वफरा। बालों को यहां तक कानों की लो तक भी रखा जाता है और कंधों तक भी रखा जा सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम की कानों की लो तक बाल थे और नबी अलैहिस्सलाम ने सुर्ख जुब्बा पहना हुआ था। तो इससे ये मसला भी साबित हुआ कि सुर्ख कपड़े मर्दों के लिए पहनने दुरुस्त है। नबी अलैहिस्सलाम ने सुर्ख कपड़े पहने थे। अल्लाह अकबर। और आगे जो हदीस आ रही है उसमें नबी अलैहिस्सलाम के बालों का तज़किरा, मा रअयतु मिन ज़ी लिम्मतिन फी हुल्लतिन हुमरा अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू शअरुन यदरिबु मनकबै। नबी अलैहिस्सलाम ने सुर्ख जुब्बा पहना हुआ था और आपके बाल मुबारक ये कंधों के ऊपर थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका। आजकल ये 2 नंबर क्या 602 नंबर किस्म के जो मलंग होते हैं ना, जो अपने आप को अली का मलंग कहते हैं और कहते हैं हमें बुजुर्गों से प्यार है और दरबारों पे पंग पीते हैं और हराम हलाल की कोई तमीज नहीं करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत का ज़बानी दावा तो करते हैं लेकिन ना नमाज, ना रोजा, ना गुस्ल, ना तहारत। बड़े बड़े बाल, गंदे बाल रखे होते हैं, देखने को जी नहीं चाहता। और नबी अलैहिस्सलाम के बाल सय्यदुल अंबिया कंघी फरमाते, तेल लगाते। कितनी अहदीस है नबी अलैहिस्सलाम बालों को तेल लगाते, कंघी करते। और आजकल जाहिल किस्म के लोग लंबे बल्ले, लंबे लंबे बाल, ना उनको तेल लगाना है, ना उनको साबुन लगाना है, ना उनको कंघी करनी है और गंदे इतने इतने दिन नहाते नहीं है, लिबास तब्दील नहीं करते। और दावा उनका और उनके मानने वालों का और उनके चाहने वालों का यह है कि ये पहुंची हुई सरकार है। कहां पहुंची हुई है? जहन्नम के दरवाजे के ऊपर। अगर हदायत आ गई तो वापस आ जाएंगे, अगर इसी रास्ते पे चलते रहे तो ये शैतानी रास्ता है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदुल अंबिया के प्यारे सहाबी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील वला बिलकसीर शतनल कफ़ैन वल कदमैन। सैयदुल अंबिया के जो हाथ मुबारक थे ना, ये भी मजबूत थे। हाथ मुबारक की जो हथेलियां थी वो गोश्त से भरी हुई थी, मजबूत हाथों वाले थे। और सैयदुल अंबिया का सर मुबारक भी अल्लाह ने मजबूत बनाया था। अल्लाह अकबर। और जो सर की हड्डियां थी वो भी मजबूत थी। और सैयदना अली फरमाते हैं उनके जोड़ जो थे वो भी अल्लाह ताला ने मजबूत बनाए थे, चौड़े जोड़ों वाला सर था। अल्लाह अकबर। इज़ा मशा तकफ़्फ़ा कअन्नमा यनहतु मिन सबबिन। अल्लाह अकबर। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते, ऐसे चलते जैसे बंदा पहाड़ की टेकरियों से नीचे उतर रहा हो, यानी मजबूत जिस्म के साथ। और आगे को थोड़ा झुक के, कोई पहाड़ पे चढ़ा है और फिर उतरा है तो उसको तजर्बा होगा कि जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो पूरे जिस्म को मजबूत करके उतरना पड़ता है, नहीं तो बंदा धड़म गिर जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मजबूत जिस्म दिया था, हर वक्त बड़ी पुरवकार चाल के साथ, बड़े मजबूत जिस्म के साथ, बड़े एहतराम के साथ चलते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कअन्नमा यनहतु मिन सबबिन लम अरा कबलहु वला बादहु मिस्लु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐसी चाल, ऐसा जिस्म, ऐसी सेहत, ऐसा चलन चाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा जमाने में मैंने देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बनाया ही नहीं, देखना कहाँ था। तो ये हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अला वजहिल अर्दि रजुलन अरा गैरी क़ाल क़ुल्तु लहु कैफ़ रअयतुहु फ़कान अब्यज़ मलीहन मुक़स्सदन। खूबसूरत इतने सहाबा ने रवायात की हैं, किताबें बड़ी बड़ी हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती बयान करते हुए। मलीहन मुक़स्सद, इतना प्यारा जिस्म था जिस तरह शायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया। अल्लाह अकबर। जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, प्यार है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, हर वक्त देखते हैं ये हमारा प्यारा महबूब जो है ये कैसा है। यह है प्यार की अलामतें। आजकल हम देखें हमारा प्यार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितना है। हर वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई चेहरे की तरफ देख रहा है, कोई बाजुओं की तरफ देख रहा है, कोई पिंडलियों की तरफ देख रहा है, कोई कपड़ों की तरफ देख रहा है। यह है प्यार। हमारा प्यार क्या होता है? हमारा प्यार होता है एक महीना चाइना जिंदाबाद, चरमल बत्तियां ला लो दरवाजे होते, और जनाब क्वालिशवाली ला लो, मलाज शरीफ का खत्म कर लो, तो बस बेड़ा पार। ला हौला वला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये गिने चुने दिन की मोहब्बत, ये कोई मोहब्बत नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के हबीब प्यारे साहबी, पूछा उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، مال سے بھی پیارے، اولاد سے بھی پیارے، بیوی سے بھی پیارے، بچوں سے بھی پیارے، میرے والدین سے بھی پیارے ہو، لیکن میں اپنی جان کو آپ سے پیاری سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی نہیں ہے، عمر تیرا ایمان ہی نہیں ہے، جتنی دیر تک عمر تو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرے گا تو ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج سے، ابھی سے تم مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر تو ایمان والا ہو گیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، سوکھا پیار ہے، ماہانہ پیار ہے، سالانہ پیار ہے، یا ہر وقت ہر پل ہر گھڑی پیار کرتے ہیں؟ اگر تو ہر وقت سید الانبیاء سے پیار کرتے ہیں تو پھر بڑے خوش قسمت ہیں، پھر نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی، جنت کے اندر ہم سائے بھی ہوں گے، اللہ ذوالجلال کا دیدار بھی اکٹھے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے پیار ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلی افائم اشکر العین منحوس العقب۔ قال شعبہ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا ذلیل الفہم، نبی علیہ السلام کا بڑا کھلا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا منہ اللہ نے بنایا۔ اشکل العین، فرمایا یہ جو آنکھوں کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں طول شکل عین، نبی علیہ السلام کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے لمبی بنائی ہے، ادھر سے بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آگے جو تو نے کہا منحوس العاقب، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جابر قلیل اللحم، سید الانبیاء کی جو ایڑیاں ہیں نا یہ بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورت بنائی، اتنا گوشت نہیں ادھر جمع کر دیا، بڑی خوبصورت بنائی۔ یہ ہے پیار صحابہ کا۔ میں کل سے یہ حدیثیں پڑھ رہا تھا، بار بار سوچ رہا تھا کتنا پیار، آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، بالوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم وہ تو دیکھتے تھے، ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن کچھ بیان کر دیتے ہیں، الحمدللہ وہ مسجد میں یاد رہتا ہے، مسجد سے باہر آئے دکان مکان مجھن پٹھے دودھا صاحب سارا کچھ گیا اللہ اس برت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، ایک دن رات کو میں نے رسول اللہ سے فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہے، چاندنی رات ہے، میں نے دیکھا چاند کو، وَإِلَى الْقَمْرِ وَعَلَيْهِ هُلَّةٌ حَمَرَا، نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، سید الانبیاء نے سرخ جبہ پہنا ہوا ہے۔ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ، آسمان کا چاند تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن زمین کے اوپر جو چاند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ آسمان کے چاند سے بھی خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کی محبت۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، تابعی صحابی سے پوچھتے ہیں کیسے تھے نبی علیہ السلام؟
سأل رجل البراء أكان وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثل السيف؟ کہتے ہیں تم کہتے ہو، تابعی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ تم کہتے ہو بڑا خوبصورت نبی تھا، بڑا پیارا تھا، چمکتا چہرہ تھا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل تھا، کیا تلوار جیسا خوبصورت چمکتا تھا اس کا چہرہ؟ مجاہد لوگ تھے نا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی. جو اسلام کا غلبہ، مظلوموں کی مدد، دین حق کی فتح اور نصرت کے لیے چلتی تھی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی. آج کے مسلمان تلواروں کے ساتھ ناچتے گاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، مجاہد تھے. مسلمان مجاہد ہوتا ہے، جو مجاہد نہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں مثل السیف، سید الانبیاء کا چہرہ تلوار کی طرح تھا. قال لا مثل القمر، سید الانبیاء کا چہرہ تو چاند جیسا تھا. سید الانبیاء کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت تھا. آؤ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام لباس کیسا پہنتے تھے. آج یہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے نا، اور اخلاقیات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. جیسے پچھلے جمعہ نے بیان کیا تھا کہ ہم ترقی، تعلیم، جناب معیشت، معاشرت، بڑا ترقی اور عروج، اور جناب قومیں اور جناب ملکوں کے ملک اتنی ترقی ہیں، یہ مٹی کے اوپر چلنے والے آج سمندروں کے سینے چیر رہے ہیں اور ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے کردار بالکل مٹی کے اندر رل گئے. وجہ کیا ہے کہ ہم یہودیوں کی، عیسائیوں کی نکالی اتنی کر رہے ہیں. سید الانبیاء نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا میری امت کے لوگ اور آنے والے لوگ کیا کریں گے؟ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ایسے مل جائیں گے جیسے ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے کے تسمے کی طرح کا ہوتا ہے. یعنی جیسے یہودی کرے گا مسلمان ہی ویسا کرے. فلموں، ڈراموں میں، فیشن شو میں جیسے یہودیوں عیسائیوں نے فلمیں بنائی، مسلمانوں ویسے بنانی شروع کر دی. ویسے لباس، ویسے کپڑے، ویسے کچن، ویسا بازار، ویسی منڈی. جیسے یہودی عیسائی نے سودی کاروبار کیا، مسلمانوں نے بھی ویسا شروع کر دیا. جیسے یہودیوں عیسائیوں نے جو اپنے دین اسلام سے بیزار ہو چکے تھے، اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا، مسلمانوں نے بھی پھینک دیا. جیسے انہوں نے کو ایجوکیشن، بچوں کو، لڑکیوں لڑکوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا بٹھا کے تعلیم دی، پھر فحاشی اور ریانی شروع ہوئی. اس کے بدلے میں ایسی اولادیں پیدا ہوئیں جن کا اب نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا. اسی ماحول کو اپناتے ہوئے مسلمانوں میں وہی یہودیوں والے طریقے اپنانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ویسے لباس، ویسی شکلیں. سید الانبیاء کا لباس کیسا تھا؟ نبی علیہ السلام کے صحابیہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. عرب کا لباس تو دو چادریں تھی نا، ایک نیچے چادر پہنتے تھے، ایک اوپر چادر پہن لیتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام اوپر قمیص پہنتے تھے، کیونکہ قمیص
قمیض کہتے ہیں جس کو، عربی میں قمیص کہتے ہیں، اردو میں قمیض کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام قمیض پہنتے تھے کہ یہ ساتر لباس ہے. ساتر کا مطلب پردہ، اس سے زیادہ پردہ ہوتا ہے، اور جسم پورا بازو وغیرہ اس کے ساتھ ڈھانک جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو جو پسندیدہ لباس تھا وہ قمیض تھی. اور صحابہ کرام کا پیار کیا کہنے. معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکثر یہ بٹن اوپر والا کھلا رکھتے تھے. کسی نے پوچھا تو بھی بٹن کھلا رکھتا ہے، تیرا بیٹا بھی بٹن کھلا رکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ کئی بار وہ بٹن لگواتے ہی نہیں تھے اوپر والا. کہتے ہیں ہم اس لیے یہ بٹن کھلا رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے تھے بیعت کرنے کے لیے. وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ، سید الانبیاء کا یہ اوپر والا بٹن کھلا تھا. فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتِمَ. کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بٹن کھلا تھا، اور بٹن کھلنے کی وجہ سے قمیض تھوڑا دور تھا. کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے جسم کپڑے کے اندر ہاتھ ڈالا، اور پھر میں نے ادھر سید الانبیاء کی مہر نبوت کو ہاتھ لگایا، اور اس دن سے میں یہ بٹن کھلا رکھتا ہوں. یہ ہے صحابہ کی محبت. ہمارے نبی داڑھی بھی رکھتے تھے، ہمارے نبی لباس پیارا پہنتے تھے، لیکن ہم داڑھی رکھنا گوارا نہیں کرتے. بھائیو، داڑھی کاٹنا یہودیوں اور مجوسیوں کی سنت ہے. آتش پرست مجوسی ایرانی جو تھے یہ داڑیاں نہیں رکھتے تھے. سید الانبیاء نے کہا تمہاری داڑیاں کدھر ہیں؟ کہنے لگی ہمارا رب جو ہے نا اس نے منع کیا ہوا ہے. ان کا رب کیا تھا؟ کون تھا؟ کسرا، ایران کا بادشاہ، اس کو وہ اپنا رب کہتے تھے. سید الانبیاء نے فرمایا میرا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے. اللہ اکبر. یہ داڑیاں کٹوانا یہ یہودیوں غیر مسلموں کے رواج ہیں، اور یہ مجوسیوں کی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے نوازے. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام کا بٹن اوپر والا کھلا ہے، اور صحابہ کرام اپنا بٹن کھلا رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کن قدروں والے کپڑے پسند کرتے تھے؟ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام دھاری دار لباس، کچھ کپڑے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر دھاریاں بنی ہوتی ہیں لمبی، اس طرح کا لباس نبی علیہ السلام پسند کرتے تھے. کچھ احادیث میں ہے البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم. سید الانبیاء نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے. یعنی سفید لباس پہننا، سرخ لباس پہننا، دھاری دار لباس پہننا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور کوئی بھی کلر پہنا جا سکتا ہے. ہاں، زرد رنگ کا لباس، یہ جو جوگی سادھو ہندوؤں کے جو سادھو ہوتے ہیں نا وہ زرد لباس پہنتے ہیں. جوگی یہ جو ان ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ چلنے والے وہ زرد لباس پہنتے ہیں. اور عقل سے تنگ درباروں کی ملنگ جو پگڑیاں زرد پہنتے ہیں، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی علیہ السلام کی مہر نبوت ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے طبیعت میری خراب ہو گئی، میری خالہ نبی علیہ السلام کے پاس مجھے لے گئی. کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھانجا ہے، ان ابن اختی وجاع،
اس کو بیماری ہے, تکلیف ہے, پریشان ہے. تو سید فمسح راسی ودعا لی بالبرکہ. کہتے ہیں براء بن صائب بن یزید کہتے ہیں کہ سید الانبیاء کو میری خالہ نے کہا میرا بھانجا بیمار ہے, تو نبی علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا, ہاتھ مبارک پھیرا, ودعا لی بالبرکہ, اور برکت کی دعا کی, دم کیا, دعا کی, جو بھی الفاظ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کہے. وتوضا, کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا. فشربت من وضوء, نبی علیہ السلام وضو کیا, مجھے ہاتھ پھیرنے کے بعد جو پانی بچا وہ میں نے پی لیا. اللہ اکبر اللہ, یہ صورتحال ہے. پھر کہتے ہیں میں اٹھا, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, میں پیچھے گیا. اللہ فقمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم بين كتفي فهو مثل زر الاجلة. پیچھے میں گیا, میں نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی. مہر نبوت جو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نشانی عطا. دونوں کندھوں کے درمیان یہ تھی, بال تھے, اور جیسے موقع سے بنے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, اس طرح کے موقع سے بنے ہوئے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پر مہر نبوت مبارک نبی علیہ السلام کے جسم پر تھی. صحابہ کہتے ہیں یہ میں نے دیکھی. اللہ اکبر. کئی طرح کی اس کے بارے میں الفاظ بیان ہوئے ہیں. بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ابری ہوئی, اوپر بال, اور جو ابری ہوئی تھی اس کے اوپر جیسے موقع سے بنے ہوتے ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت جمع کیا ہوا تھا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, اس نے کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کے مہر نبوت کو دیکھے, چکر لگانے لگا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک جسم سے لباس تھوڑا سا ہٹا دیا, پھر اس نے سید الانبیاء کی مہر نبوت کو دیکھا اور اپنی زبان سے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کو معاف فرمائے. یہ پیار تھا. نبی علیہ السلام کا تو گناہ ہی نہیں ہے نا, یہ ایک پیار تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تجھے خوش رکھے, جس سے ملے اس کو اللہ تجھے خوش رکھے یار آباد رہے. تو ایسے وہ نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اللہ تجھے معاف فرمائے. سید الانبیاء نے فرمایا اللہ تجھے بھی معاف فرمائے. کیا کہنے, سید الانبیاء کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کروا دیا. جو زبان بولتی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں یار تو بڑا خوش قسمت بندہ ہے, تیرے لیے تو نبی علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی تھی. آپ کے دل میں بھی کوئی بات تو آئی ہے نا, کاش کہ ہمارے لیے بھی سید الانبیاء کی زبان سے دعا نکلے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو سنو, صحابی کہنے لگا قرآن مجید کی آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 19 اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ اکبر. کہتے وہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرو. تو ہم بھی سید الانبیاء کے استغفار کے مستحق بن سکتے ہیں. کیسے؟ کہ ہمیں مومن بننا پڑے گا. مومن, اللہ اکبر. مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا تھا نا ایک آنے والا, کہتے اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. سید الانبیاء نے بتا دیا. کہنے لگا
تو نے سچ کہا ہے۔ صحابہ نے کہا، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اگلا سوال اس نے کہا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ یہ زبان سے نہیں میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں، یہ نہیں۔ او بھائی، آخرت پر ایمان کیا ہے؟ آخرت کی تیاری۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ، رب کو ایک جاننا، مختار کل سب کچھ اس کو سمجھنا۔ نبی علیہ السلام پر ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کہ ہم مومن بن جائیں تو نبی علیہ السلام نے تو ہمارے لیے 14.5 سال تقریباً پہلے ہی دعا کر دی۔ رب نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کر دو، مغفرت کی دعا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام ایک انگوٹھی بھی پہنتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کا لباس، نبی علیہ السلام کا جسم کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ قال خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وارقن، نبی علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی وہ چاندی کی تھی۔ وکان قص حبشیا، نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس کے اندر نگینہ تھا، وہ حبشہ علاقے کا تھا، کوئی پتھر ہوگا نا۔ دوسری روایت میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتمہ من فضہ، چاندی جو ہے اس کو واراکن بھی کہتے ہیں اور فضہ بھی کہتے ہیں، چاندی کے دو نام۔ فضہ حدیث میں آئے پھر بھی چاندی، واراکن آئے پھر بھی چاندی، وکان فصہ منہ، اس روایت میں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر جو ناگ تھا وہ بھی چاندی کا تھا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی قوت بخشی، صحابہ اکرام کی صورت میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو نبی علیہ السلام نے دور دور کے بادشاہوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا کہ میں ان کو دعوت دوں، رب کو پہچانو، رب کے سامنے جھک جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ساری باتیں لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، دنیا میں ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے، سفارتکاری کا طریقہ ہے، سفارتکاری کا طریقہ ہے نا دنیا میں، سب سے پہلے کسی ملک کے ساتھ سفارتکاری کرنی ہو، کچھ لوگوں کو کسی دوسرے بندے کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، پھر کوئی ایگریمنٹ طے ہوتا ہے کہ ہماری تمہاری سفارت کیسے ایسے چلے گی، پھر سفارت خانے بنائے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ تعلقات، تجارت وغیرہ وغیرہ، جو دنیا کا نظام ہے۔ نبی علیہ السلام کہ جب چاہا کہ ان کو میں خط بھیجوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا خط بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک خط کے اوپر مہر نہیں لگائی جاتی وہ خط قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر مہر کے لیے ایک انگوٹھی بنوائی۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من فضة، انگوٹھی بنوائی چاندی کی، نقشہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر نقش کروایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر نقش کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کس کے پاس پہنچے نا خط، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ محمد کی طرف آئی ہے، کی طرف سے خط آیا ہے جو اللہ کا رسول ہے، تو سمجھ آ جائے گی ساری۔ جب مہر دیکھے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے نبی علیہ السلام نے وہ انگوٹھی بنوائی۔ پھر
कैसरे रूम को, किस्रा ईरान को, हर इलाके के जो बादशाह नजाशी वगैरह जितनी पावरें थी, जितने बड़े बड़े इलाकों, रूम, फारस और हबशा, जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान थे, उनकी तरफ फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खतूत भेजे। कुछ ने इनको कबूल किया, कुछ ने इंतजार किया, कुछ ने खतों को फाड़ दिया। फिर जिन्होंने सैयदुल अंबिया का खत फाड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। ये अंगूठी मुबारक नबी अलैहिस्सलाम के पास रही। फिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रही। फिर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रही। फिर सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास तकरीबन 6 साल रही। फिर फितने बर्पा हुए, उन्होंने एक सहाबी को दे दी, उनके पास जमा करवा दी। वो बेरे रईस जो मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल पास था, इस वक्त तो उसको बंद कर दिया गया, तो उसके अंदर गिर गई। उसको ढूंढने की बड़ी कोशिश की गई, 3 दिन उससे पानी निकाला गया, लेकिन अल्लाह की जो हिकमत थी, वो अंगूठी जो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी थी, वो उस पानी के अंदर गिर गई। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये अंगूठी गुम हुई, उस वक्त से फितनों का आगाज हो गया। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को फिर खारजियों ने शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी थी। नबी अलैहिस्सलाम का लिबास कैसा था? जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा को फतह किया, मदीना से आके फतह किया, तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर स्याह रंग का, काले रंग का अमामा नबी अलैहिस्सलाम ने पहना हुआ था। तो ये अमामा, पगड़ी पहनना, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। काला पहनो, सफेद पहनो, और जो जो रंग मना नहीं है, उनमें से किसी कलर और रंग का अमामा पहना जा सकता है। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हदीस के अंदर, सुनन तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम जो अमामा मुबारक पहनते थे, उसका जो लाड़ था ना, वो दोनों कंधों के दरमियान से लटकता था। ये तरीका कार है। अल्लाह अकबर। और नबी अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक कितना प्यारा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन कुछ कपड़े लेके आई। अबू बरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने देखा कि एक चादर नबी अलैहिस्सलाम की लेकर आई और एक मोटा तहबंद था जिसको पैबंद लगे हुए थे। और माँ जी ने कहा, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लम जा रहे थे, उस दिन सैयदुल अंबिया ने ये सादा सा पैबंदों वाला लिबास पहना हुआ था। ये थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक। ये थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक। अशस बिन सुलैम कहते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के एक दिन इज़ार मुबारक को देखा, तहमत चादर जो पहनते थे, फौकल काबैन, वो टखनों से ऊपर थी। नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त मोटी पिंडलियों से नीचे और टखनों के ऊपर शलवार रखते थे। इसकी बड़ी वईद आई है। जो लिबास, कपड़ा टखनों से नीचे होता है, लंबी अहादीस हैं कि वो आग में है, वो तकब्बर की अलामत है। क़यामत का दिन होगा, जो लोग लटकाते हैं टखनों से नीचे कपड़े, अल्लाह ताला उनको देखेगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की चाल मुबारक बड़ी प्यारी। बहुत ज्यादा रवायात है नबी अलैहिस्सलाम हुलिया मुबारक के बारे में। जितना सुना, अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला सुन सना के समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।